السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جی میں آپ سے اپنی روٹین شیئر کروں گی۔ صبح اٹھ کے بچوں کو اسکول بھیج کے گھر کے کام کاج جلدی جلدی، کیونکہ گرمیاں ہیں تو جو کام صبح صبح ہو جائے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میرا گھر اتنا نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، لیکن مٹی بہت زیادہ آتی ہے۔ تو آج کل ویسے ہی کچھ گندم کا سیزن ہے، تو اس لیے یہ مجھے کچھ الرجی کا بھی مسئلہ ہے، میرا گلا بھی خراب ہے۔ تو بس پھر جلدی جلدی جو کام ہے اس کو ختم کر کے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کرنی ہوتی ہے۔ تو دونوں گھروں کو صاف کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے 2 گھر یعنی کہ پورشن بتا رہی ہوں، 2 پورشن ہے نا، تو دونوں کو میں نے خود ہی صاف کرنا ہوتا ہے۔ ہیلپر ہے، لیکن جیسے کام آپ خود کرتے ہیں نا ویسے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، کیسے رکھنی ہے۔ یہ خود جو کرنا ہے کام، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہیلپر میری ہیں، وہ کر تو دیتی ہیں، لیکن جیسے مجھے پسند ہے نا ویسے نہیں وہ کرتی۔ تو بجائے ایک کام کو 2 دفعہ کرنے کے، میں خود ہی کر لیتی ہوں پھر۔ تو یہ کل میں نے واشنگ مشین لگائی تھی، ان کے کور دھوئے تھے یہ کوشن کے، تو ان کو سیٹ کیا اچھے سے۔ سیٹ کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھیے اتنی مٹی ہے، اتنی مٹی آتی ہے، گھر بالکل بند ہے لیکن مٹی جو ہے نا توبہ ہے۔ تو پتہ نہیں، میں سوچتی ہوں کیا بنے گا، سارا دن یہی کام ہوتا ہے۔ آپ 5 منٹ صفائی کریں، دوبارہ جا کے دیکھیں پھر مٹی، اور اوپر سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ بیٹھک ہے، ظاہر سی بات ہے، کسی مہمان وغیرہ نے آنا ہے یا شوہر کے ہسبینڈ کے جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں وہ، تو اس کو تو صاف کرنا مسٹ ہے۔ تو میں شروعات ہی اس سے کرتی ہوں کہ کوئی آ نہ جائے، تو اسے اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی مٹی جان نہیں چھوڑتی۔ سارا دن یہی کام ہوتا ہے، 1-2 دفعہ میں ضرور کپڑا لگا دیتی ہوں تاکہ مٹی نہ ظاہر ہونا۔ تو یہ میری بیٹھک ہے چھوٹی سی، اور یہ دوسرا پورشن ہے، اس کو بھی صاف کرنا، یہ بھی بالکل یعنی کہ آمنے سامنے ہے۔ یہ بھی اسی یعنی کہ بنا ہوا ہے کہ اس میں بھی مٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے نا، ساتھ ہی وینٹیلیشن ہے تو کافی مٹی پھر آتی ہے، ان کو بھی صاف کرنا مشکل ہے۔ اور کچھ یہ جو صوفے وغیرہ نا، ان میں تو مٹی بہت زیادہ جاتی ہے، تو اس لیے پھر یہ میں کور وغیرہ لے کے آئی ہوں۔ ویسے ہی کپڑے پڑے ہوتے ہیں اوپر ڈال دیتی ہوں، جب کوئی آ جاتا ہے تو جلدی سے اٹھا دیتی ہوں۔ دوسرے جو کور ہوتے ہیں نا وہ اتارنے بھی مشکل ہیں، پھر دوبارہ اوپر چڑھانے بھی مشکل ہو جاتے ہیں نا میرے لیے۔ کچھ مجھے الرجی کا بھی کافی مسئلہ ہے، تو ناک میرا بند ہے بالکل، آواز نہیں میری اتنی صاف آ رہی نا، تو میں یہ کپڑے ایسے ہی اوپر ڈال دیتی ہوں، جب کوئی آئے تو جلدی سے اٹھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی میری پہلی والی جو بیٹھک تھی اس کا دیکھیں، میں نے ایسے کلین کر دی۔ اسپیس کم ہے ہمارے گھر میں، اس لیے نا 4 پائی میں نے ادھر رکھی ہوئی ہیں صاف ستھری، کہ اگر کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو نکال کے دے دوں۔ بچوں والے گھر میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسمیل وغیرہ ظاہر سی بات ہے، بچے کھانا پینا اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ہے جی میری دوسری والی بیٹھک، یہ دیکھیں، ان کے اوپر میں نے ابھی فوراً سے کپڑا ڈال دینا ہے، کیونکہ یہ بار بار مجھ سے صاف نہیں ہوتے۔ یہ ماشاءاللہ سے میں نے اب لیے ہیں، تو یہ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں ان کے اوپر پہلے سے کور ڈال دیتی ہوں۔ اور یہ ہے جی میرے بیٹے کا خرگوش، اسے بہت پسند ہے، مجھے تو الرجی ہے، میں ہاتھ وغیرہ نہیں لگاتی، کبھی کبھار لگا بھی لیتی ہوں، لیکن میں کم ہی ان کے پاس جاتی ہوں۔ میرے بیٹے کو یہ بہت پسند ہے، تو پھر میں نے اسے لے کے دیا ہے، اور اب میں اسے گیلری میں چھوڑنے جا رہی ہوں۔ ہاتھ میں نہیں لگاتی، میں پکڑتی نہیں ہوں اسے، ایسے نا فلفی فلفی سے عجیب سا لگتا ہے مجھے۔ تو اب یہ بیٹھک کے ساتھ جو وینٹیلیشن ہے نا، ہمارا چھوٹی سی گیلری بنی ہوئی ہے، دن کے ٹائم ہم اسے ادھر چھوڑ دیتے ہیں نا۔ 2 تھے، ایک پتہ نہیں چوری ہو گیا ہے یا بلی کھا گئی ہے یا کیا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی، تو یہ ایک رہ گیا۔ تو میرے بیٹے کی خواہش ہے، بچوں کی ہر بات ماننی پڑتی ہے پھر، تو اسے بہت پسند ہے یہ نا خرگوش، اس لیے پھر میں نے اسے اسپیشلی یہ لے کے دیا ہے۔ 2 لے کے دیے تھے، اب ایک ہے، یہ بھی ماشاءاللہ سے اب بڑا ہو گیا ہے، تو پیارا وائٹ ہے بالکل، لیکن بس میں پکڑتی کم ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا نا،
تو یہ ادھر کھا رہا ہے اپنے جو اسے ڈالتے ہیں پٹھے وغیرہ جو بھی ہیں. اور ساتھ ہی جی ابھی یہ دوسرا کمرہ اب اس کی صفائی کرنی ہے. بچوں والے گھر میں صفائی کرنا بہت مشکل ہے. آپ ادھر چیزیں سیٹ کریں ادھر چیزیں خراب، یہ بار بار ہوتا ہے اور آپ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو ابھی یہ نا گھر بناتے وقت نا بس ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جتنا ہو سکے نا وینٹیلیشن کم رکھیں. یہ کمرے کے ساتھ بھی ہے، ادھر بھی مٹی ویسے ہی ہے جیسے بیٹھک میں ہے. تو یہ مجھے چادر بہت پسند ہے. اور یہ جی میرے بیٹے کا ٹیبل جس پہ بیٹھ کے وہ کام وغیرہ کرتا ہے، اس کی بھی ساری یعنی کہ کرنا پڑتا ہے مجھے، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بچے ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سارا دن بس کام میں گزر جاتا ہے. کام اور بس کام، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ جی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں میں نے، تو بچوں نے چیزیں ادھر ادھر رکھی ہوئی، کوئی دوائی کہیں پڑی ہے کوئی کہیں پڑی ہے، ایسے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. تو پرسوں ترسوں آندھی چلی ہے کافی، تو اس چیز کو اوائڈ کیجیے گا کہ برتنوں کے اوپر مٹی ہے. تو انشاءاللہ میں 1-2 دن میں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر میں یہ سارا کروں گی. اور یہ جی میں آپ سے اپنی گرمیوں کے کچھ کپڑے شیئر کروں گی، یہ جو میں لے کے آئی ہوں گھر میں پہننے کے لیے. اس میں 3-4 سوٹ ہیں جو اچھے ہیں، باقی سارے لو ہیں. یعنی کہ مجھے برانڈ پسند ہے لیکن ہم برانڈ اتنی افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو خواتین ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، شوہر کی جیب، بچوں کے اخراجات، آج کل ویسے مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ان سب چیزوں کو نا نظر انداز تو نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی میں نے اپنی روٹین سیٹ کی ہوئی ہے. جو پچھلی گرمیوں کے کپڑے ہیں نا وہ میں نے اب یوز کرنے ہیں، اس گرمیوں میں نا گھر میں پہننے ہیں. نئے کپڑے لے لینے ہیں، وہ آنے جانے کے لیے بھی استعمال ہوں گے. تو وہ یعنی کہ اگلی گرمیوں میں گھر میں پہنوں گی، اب نہیں. اب میں جو استعمال کروں گی گھر میں کپڑے وہ پچھلی گرمیوں کے ہوں گے. یہ جی میں نے ایک سوٹ لیا، اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے، گھر میں پہننے کے لیے لیا. تو ہم اسے برانڈ خود ہی بنا لیتے ہیں. یہ بھی کوئی کر سکتا ہے، کپڑے لے کے اس پہ اچھی سٹچ کر کے اس پہ ڈیزائن بنا کے آپ ان کو اچھی لک دے سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی باہر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے. خیر گھر میں استعمال ہونا ہے. یہ میں لائی ہوں 2 پیس سوٹ، یہ مجھے پرنٹ اچھا لگا تھا، بلیک تو ویسے مجھے بہت پسند ہے. یہ اس کی بھی میں لک آپ کو دکھاؤں گی جب تیار ہوگا. تو یہ دیکھیں اس طرح کچھ لیس لگے گی، ساتھ میں یہ پائپنگ لگے گی. تو کچھ شیشے وغیرہ تھوڑے بہت میں لائی ہوں نا، گلے کے ساتھ پٹی لگا کے اوپر شیشے لگانے ہیں. 2-3 وہ ٹسل لائی ہوں، اوپر ٹسل لگاؤں گی تو اس کی لک کافی اچھی بن جائے گی. آپ کپڑا جیسا بھی لیں اس کو آپ تیار کرنا، اس کو اچھی لک دینا، اس کی سلائی اچھی ہو تو وہ آپ کو نا پہنا بھی اچھا لگتا ہے اور لوکل بھی نہیں لگتا. کیونکہ ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، ہم اتنے مہنگے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے. گھروں کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں کتنی ہیں، اور ہمارا فوکس زیادہ تر ہوتا ہے بچوں کی پڑھائی پہ کہ ہمارے بچے کچھ بن جائیں. کپڑوں کا کیا ہے، وہ پہن ہی ہوتے ہیں اچھے یا برے جو بھی ہے، لیکن الحمدللہ اچھا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. عورتیں ویسے ہی کہتی ہیں نا کہ کپڑے لیں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کو کریز شروع ہو جائے اس چیز کا کہ بس کپڑے. یہ نہیں کہ میں نہیں لیتی، میں لیتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اپنے بجٹ کے حساب سے لیتی ہوں. نہ بہت مہنگے لیتی ہوں نہ زیادہ سستے. ایسے کرتی ہوں کہ نا روٹین بنا لیتی ہوں. یہ کچھ دوپٹے ہیں ابھی، باقی میں نے سوٹ شرنک کرنے کے لیے نا ان کی شلوار قمیض ڈالی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی بعد میں. تو یہ بھی پیارا سوٹ ہے، لون ہے. گرمیوں میں کچھ بھی ہو، لون ہو، ہلکی ہو یا مہنگی ہو، لیکن لون ہو، کیونکہ دوسرے کپڑے تو بالکل نہیں پہنے جاتے جتنی شدید گرمی ہے. باقی جی میری آواز تھوڑی سی خراب ہوئی ہے، تھوڑی سی نہیں بلکہ زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ کچھ تھوڑا سا اچھا ہے، یعنی کہ کپڑا اچھا ہے. اس کے اوپر میں نے سوچا تھا کہ کچھ اچھا گلا بناؤں گی.
لیس لے آئی ہوں. جب یہ میں تیار کرواؤں گی تو پھر میں آپ سے کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. یہ اس کا قمیض ہے، یہ شلوار ہے اور یہ اس کا دوپٹہ ہے. بہت پیارا سوٹ ہے یہ، مجھے تو بہت پسند ہے. باقی یہ بھی لو ہے لیکن پرنٹ اچھی ہیں کیونکہ گرمیوں میں برائٹ کلر زیادہ چلتی ہیں، پسینہ وغیرہ آتا ہے نا. تو یہ بھی میں نے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اتنا سستا بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ آپ سے بات شیئر کی ہے کہ کپڑے میں لیتی ضرور ہوں لیکن اس حد تک مہنگے نہیں لیتی کہ باقی ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دوں. 2-3 میں سوٹ اچھے لے لیتی ہوں، باقی گھر میں پہننے کے لیے عام روٹین والے. تو یہ بھی پرنٹ بہت پیارا ہے. یہ دوپٹے اس لیے ہیں کیونکہ ان کی جو شلوار قمیض ہے وہ میں نے شرنک کر کے نا پر چھت پہ ڈالی ہوئی ہے. میں نے سلائی کرنی ہے. ابھی گرمی ہے تو صحیح لیکن اتنی نہیں ہے تو سوچا پہلے ہی سلائی کر لوں. یہ دیکھیے پھر کہیں آنا جانا بھی ہو جائے. یہ بھی پرنٹ بہت پیارا ہے. اس کی شلوار ایسی ہے، قمیض کے اوپر ایسے پرنٹ بنا ہوا ہے، یعنی کہ کافی اچھا ہے، بہت اچھی اس کی لک ہے. تو یہ میرے خیال میں نے لیا تھا 2400 کا. یہ ایک اور سوٹ ہے، اس کا دوپٹہ بھی بہت پیارا ہے. اس کا جو شلوار قمیض ہے وہ آل اوور ہے. یہ دیکھیں، اس کے ساتھ میں نے ابھی کچھ نہیں لیا لیکن شلوار قمیض میں جو ہے نا وہ میں نے شرنک کے سارے کپڑے تقریباً ڈال دیے ہیں. یہ دوپٹے ہی ہیں میرے پاس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اس کا کپڑا بھی بہت سافٹ ہے. یہ بھی میرے خیال میں نے اتنے کا ہی لیا تھا، 2400-2500 کا، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ ہے جی، یہ بھی میرے خیال میں بن سعید کا ہے لیکن ریپلیکا ہے، اصل بن سعید نہیں ہے. لیکن میں نا برائٹ کلر نا گرمیوں میں زیادہ کرتی ہوں کہ مجھے اچھے لگتے ہیں برائٹ بھی، اور دوسرا کام کاج میں پسینہ وغیرہ آنا تو اس طرح پھر اچھا نہیں لگتا. یہ کپڑا سافٹ ہے، بہت سافٹ کپڑا ہے. یہ دیکھیں. اور یہ ہے جی، یہ بھی میرا ہی سوٹ ہے. تقریباً میں نے 10 سوٹ لیے ہیں لیکن لو پرائس میں اپنے بجٹ کے حساب سے لیے ہیں. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر یہ بھی آل اوور ہے. یہ آل اوور ہے، بہت پیارا کپڑا ہے. اور اس کا دوپٹہ نا بالکل اپوزٹ ہے اس سے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہے. تو دوپٹے کی وجہ سے میں نے اسے پسند کیا ہے. اور کچھ مجھے سوٹ ہے نا جو وہ یعنی کہ ریشمی دوپٹے ہوں ساتھ، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. یہ بھی دوپٹہ ہی ہے، یہ تھوڑا لائٹ کلر میں آ جاتا ہے لیکن میں نے سوچا گرمی ہے، گرمیوں میں جتنے کپڑے ہوں اتنے کم ہیں. میرے لیے تو بہت کم ہے کیونکہ میرے کپڑے بہت زیادہ پڑتے ہیں. یہ میں نے لائٹ لیا ہے، اس کے اوپر میں ڈیزائن میں نے سوچا ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. یہ دیکھیں، یہ جو برائٹ پھول ہے نا اس میں بنے ہوئے، سوچا ایسی لیس لگا کے نا اوپر اچھا سا ڈیزائن بناؤں گی. یہ ہے دوپٹہ اس کا. یہ دیکھیں، دوپٹے بالکل اپوزٹ ہیں. یہ دیکھیں، یہ پھولوں کے ساتھ انہوں نے کنٹراسٹ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ سوٹ میرے خیال بس یہ رہ گیا ایک فائنل. یہ عام روٹین میں گھر میں پہننے کے لیے جو پچھلی گرمیوں میں ہے نا وہ میں اب یعنی کہ پہنوں گی. یہ والے میں رکھ دوں گی. اس میں 3-4 سوٹ ایسے ہیں جو یعنی کہ بہت اچھے ہیں، وہ میں آنے جانے کے لیے استعمال کروں گی. باقی جو ہے وہ میں گھر میں استعمال کروں گی. اور کچھ پچھلی گرمیوں کے ساتھ ہی ساتھ جو گھر کا کام، کچھ برتن پڑے تھے صبح کے ناشتے کے بعد، وہ برتن دھوئے. تو بس تھوڑا ٹائم نہیں اتنا بچتا، ساتھ ہی میں پھر وہ شروع کر دیتی ہوں دوپہر کے کھانے کی تیاری.
کیونکہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، بچوں نے اسکول سے آج ویسے ہی جمعہ ہے، بچوں نے جلدی آنا ہے، ہسبینڈ نے بھی، تو میں گھر کی تیاری پھر وہ کھانے کی تیاری جلدی کر دیتی ہوں۔ تو باقی جی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ دیکھیں ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ کپڑے نا کاٹ کے رکھ لوں برتن دھوتے ہوئے، یہ سوچ رہی تھی، لیکن سوچ رہی ہوں ابھی لگتا نہیں ہے کہ میں یہ کر پاؤں گی، کیونکہ ابھی فیملی ماشاء اللہ سے میری بڑی ہے، اس لیے کھانے وغیرہ کی تیاری کرنی ہے۔ تو پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، اچھی روٹین کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔